آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ شخصیت یقیناً اس قابل ہے کہ ان کے حضور بار بار حاضری لگوائی جائے، بے شک، اور ان کی نسبت سے ہم اپنے علم کی خیرات اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے رہیں اور ان کے توسل سے وہ علم بڑھتا ہی چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ 118 ہجری کے اندر مرو ایک شہر تھا، اس زمانے میں خراسان کا علاقہ تھا اور موجودہ ترکمانستان کا وہ ایک شہر ہے، اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت 118 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے اندر تولد ہوئے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت بریدہ کو، مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کئی لشکر مختلف علاقوں میں جایا کریں گے جہاد کے لیے، جی، اگر تم خراسان کے شہر مرو کی طرف جا سکو تو اس شہر کی طرف جانے کے لیے ضرور تیاری کرنا۔ کیا بات! اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ذوالقرنین نے رکھی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے بنیاد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات کثیرہ رکھ دی ہیں۔ واہ! تو اس کا ایک تو مطلب یہ بھی نکل آیا کہ جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ جو چیز منسوب کر دی جائے وہ منسوب کرنا ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس شہر کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ رہیں گے ان کو قدرتی آفات جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، مثلا کوئی زلزلہ یا اس قسم کے معاملات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو آپ اسی شہر کے اندر ہی تولد ہوئے جس شہر کی حضور علیہ السلام نے بذات خود برکت کی بشارت عطا کی ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو آپ کا چونکہ خاندان ایک ایسا تھا کہ آپ کے والد محترم وہ ایک غلام تھے ایک تاجر کے، اور اس تاجر کا تعلق بنو تمیم کی شاخ حنظل کے ساتھ تھا، تو اسی لیے حنظلی بھی کہلاتے تھے۔ تو ان کے والد جو تھے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ ایک غلام تھے، تو یقیناً اسی طرح ہے۔ ایک دفعہ مالک نے انہیں کہا کہ ایک انار لے کر آؤ جو میٹھا ہو اپنے باغ سے، تو وہ لے کے آئے، وہ ترش نکلا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ترش لے کر آؤ، پھر لے کے آئے تو وہ میٹھا نکل آیا۔ پھر جب بات کہی تو وہ الٹ نکل آئے، تو انہوں نے کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا باغ کے اندر رہتے ہو، تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے اور ترش کیسا؟ کمال۔ انہوں نے کہا جناب میں نے باغ کے اندر سے کبھی آج تک انار لے کے کھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر مطلب کھانے کی نوبت آئی ہے تو وہ کہیں باہر سے خرید کے کھاتے رہے ہیں۔ جس باغ کے مالی تھے، حالانکہ ہر باغ کے اندر جتنے بھی مالی ہوتے ہیں وہ استحقاق رکھتے ہیں اور بعض مالکوں نے بھی اذن دیا ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس باغ سے کوئی پرندے کھا لیں یا گزرتا ہوا کوئی راہی کچھ لے لے تو وہ مالک کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کا زہد و تقوی اس قدر بلند تھا کہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود آپ نے کبھی اس باغ سے ایک پھل بھی توڑ کر تناول نہیں کیا، اس قدر امانت کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ وہ ایک صاحب مال تھے تو کئی رشتے آتے رہے ان کی بیٹی کے لیے جس کے لیے وہ عقد کرنا چاہتے تھے، تو ان سے مشورہ کیا کیونکہ یہ ایماندار اور بہترین قسم کے مشیر بھی تھے، تو کہنے لگے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اتنے رشتے آئے ان میں سے کس کے ساتھ کروں۔ اچھا۔ تو آپ نے وہاں کہا کہ جناب یہاں پر یہود آباد ہیں اور وہ مال دیکھ کر رشتہ کرتے، جدھر امیر ہو وہ اور ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے ہیں دولت، اور یہاں پہ نصارہ موجود ہیں اور وہ دیکھتے ہیں عسر و جمال۔ اچھا۔ لیکن میں آپ کو اسلام کی بات بتاتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمائی تھی کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہو تو فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، پھر یہ دیکھنا کہ دین کی کیفیت کیا ہے، تو دین والا دیکھ کر کرنا۔ تو میں بھی آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہیں رشتہ کرنا چاہتے تو ان میں سے دیکھیں جو دین پہ زیادہ ہے اسی کے ساتھ کر لیں۔ وہ بہت ہی اس بات پہ خوش ہوئے اور گھر جا کے زوجہ سے بات کہی تو کہنے لگے کہ اگر دین کی بات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر اس ہمارے غلام سے بہتر تو کوئی دین والا ہو ہی نہیں سکتا، جو اتنے بڑے امین ہیں کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی اور کبھی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تقویٰ کا یہ عالم ہے، تقویٰ کا یہ عالم کہ ان سے مالک متاثر ہوا اور بیوی بھی اسی طرح تھی، وہ بھی متاثر تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالہ عقد میں دے دی، جن سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ۔ برکاتی صاحب، یہ بھی کیسے سنہری ضمانت ہے، آج تو ایسا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔
دیکھیے جب ہم دولت ترجیحات بدل گئی نا جی دولت دیکھ کر رشتہ کریں گے تو پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹا پسند نہیں ہے، ان کو بیٹی پسند نہیں، ان کو صرف دولت پسند ہے، تو وہی آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دین پر عمل پیرا تھے، اور اس قدر زیادہ دین والے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں عطا کر دیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف دین دیکھیں۔ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا میں آپ کے حوالہ عقد میں شہزادی کونین عطا کر دی۔ اس وقت حضرت مولا علی پاک جسٹ ایک مجاہد تھے اور مال غنیمت آپ کو پیش کیا جاتا تھا، آپ کے پاس مال و اسباب کی کثرت نہیں تھی، لیکن حضور نے وہاں پر بھی یہی چیز ہمیں متعارف کروائی اور انہوں بھی یہی حکم تھا۔ کیا معیار تھا جی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی عین محاصلت سے 63 برس ہوئی ہے، اور یہ بھی کوئی آدمی اپنی زندگی اپنی مرضی سے اس کے روز و شب متعین نہیں کرتا، یہ مالک کائنات ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے، تو یہ بھی سنت کا ایک قدرتی طور پر ان کو نصیب ہو جانا، یہ بھی اچھے نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ نے سعادت دی نا جی یہ۔ بالکل۔ تو 63 برس کی عمر میں آپ نے جب جوانی سنبھال لی، آپ کو دین کا علم حاصل کرنا پڑا، تو اس وقت دین کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اس نسبت سے آپ تبع تابعی ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یاتی زمان یغزو فی عام، ایک وہ وقت آئے گا کہ میری امت جہاد کے لیے جا رہی ہوگی، کفار سے جہاد کر رہی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو حضور کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، تو کچھ لوگ نکلیں گے ہاں ہم حضور کے صحابی ہیں، تو پھر ان کی نسبت سے جب دعا کی جائے گی فیفتح بہ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا۔ پھر فرمایا ثم یأتی زمان یغزو فی عام، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، پھر پوچھا جائے گا فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایسے کون ہیں جن کو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، تو پھر کچھ لوگ کہیں گے ہم ہیں، تو ان کی نسبت سے ان کے توسل سے دعا کی جائے گی، تو پھر اللہ وہاں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب صدا دی جائے گی تم میں سے ایسے کون ہیں جو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی صحبت میں رہے ہیں، تو پھر کچھ لوگ نکلیں گے کہ ہم وہ ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو پھر ان کی برکت سے تبع تابعی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر کامیابی عطا کرے گا۔ تو آپ اس سنہرے ترین دور کے اندر موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جن کے دادا اساتذہ سب کے سب صحابہ، تو اس حوالے سے ان کا معیار اور ان کا وہ وقت اور سنہری دور وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جس دور میں تھے، قبلہ میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دور میں علم و فضل کی بہتات تھی، انوار و تجلیات کا نزول تھا، لوگوں نے اس سے جن کے مقدر اچھے تھے بہت زیادہ فوائد اٹھائے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو اس دور میں محروم رہا وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہوا۔ تو خوش بخت وہ تھے کہ جو مدنی سورج چمک رہا تھا، ان کی چمکیں تازہ تازہ ان ہستیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ آپ دیکھیے آج ہم ان کا نام لے کر اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں، تو ان ذاتوں کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود سراپا خیر و برکت بنا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت جنہوں نے پائی، حضور کے صحابہ کو دین پہ چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دین ان ہستیوں سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔